ایک کوشچن یہ ہے کہ آج کل کچھ بزنسز آئے ہیں آن لائن کے جس کے اندر آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ انویسٹ کریں. کیڑا بزنس ہے؟ مطلب یہ جو آن لائن بزنسز ہوتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, اس میں آپ کوئی چیزیں کوئی پیسہ انویسٹ کریں تو وہ آپ کو 20 دن کے اندر مطلب اوریجنل اماؤنٹ آپ کو جس طرح دن کے 5,000 مل رہے ہیں تو اس کے بعد وہ 5-6 مہینے آپ کو اوپر اس اماؤنٹ کے پروفٹ ملتا رہے گا, یعنی کہ ڈیلی کی بیسس پہ آپ کی 5 یا 10 ہزار ارننگ ہے. تو دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز ہے؟ یار یہ کون سا دنیا کا میں کاروبار ہے؟ عثمان بھائی نو پہلے میں کراواں نا تاکہ انہوں نے دار ارکم واسطے وقف کر لواں. عثمان بھائی 1 لاکھ لا کے روزانہ دا 5,000 قبول؟ ایسا چل رہا ہے آج کل. اچھا تو کیا عثمان بھائی کل تو تسی ایتھے دار ارکم ہی جو ٹھیک ہے تے لاکھ روپے انہوں نے دیو, 2,500 تہاڈا 2,500 میرا. خدا دا نا جی اللہ دے بندیو اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں اب آ جائیں, 5,000 نہیں ہوگا, 500 بھی مشکل سے ہوگا. یہ تو بینک نہیں اتنا پروفٹ دے سک رہے. آپ کاروبار جہاں انویسٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ فزیکلی وہ کاروبار ہوتا ہو تو اس کا پروفٹ آپ لیں ڈیویڈنڈ کے طور پہ, کوئی اعتراض نہیں, بشرطے کہ وہ حلال چیز کا کاروبار ہو اور دھوکہ اس میں نہ ہو. یعنی آپ شیئرز خرید لیتے ہیں پیٹرولیم کے, سونا خرید لیتے ہیں, اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو حلال ہے, کون اسے حرام کہتا ہے؟ تھیوریٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی وہ ہو رہا ہو, وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں, کاروبار کرتی ہوں. مجھے سے لے کے آج کل کافی کاروبار ہیں بٹ کوائن میں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کا ریٹ اوپر. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو یہ حرام نہیں؟ کیوں حرام ہوگا؟ سونا جو گھر بیٹھے بیٹھے چڑھ گیا وہ حرام ہو گیا؟ مجھے بتائیں. میری شادی کے وقت 15 یا 20 ہزار روپے تولہ تھا, آج وہ 1.5 لاکھ تولہ ہو گیا, تو حرام ہو گیا بیٹھے بیٹھے؟ جی بغیر محنت کے کمائی حرام ہے, تو صحابہ کرام پھر کیا حرام کھاتے رہے؟ انہوں نے تو زمینیں کرائے پہ دی ہوئی تھی, یہودی محنت کرتے تھے, وہ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے. سلیپنگ پارٹنر ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مداربہ ہے, مشارکہ ہے, انویسٹمنٹ تو ہے نا آپ کی, تو خود بخود کوئی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ نے پلاٹ لیا ڈی ایچ اے میں 80 لاکھ کا, سال بعد ہو گیا 1.5 کروڑ کا, تو حرام ہو گیا؟ ایک ہی سائنس ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ جو کمائی آ رہی ہے سود کے زمرے میں نہیں آ رہی. کمائی تو کاروبار سے آ رہی ہوگی نا, فکس ہوگی تو پھر حرام ہوگی. چالی بھائی ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے, جیسے سپوز میں اپنی اگزامپل لیتا ہوں, کوئی بندہ میری ہیلپ کرتا ہے, وہ مجھے پیسے دیتا ہے کہ میں کسی جو ضرورت مند ہے ان کو دوں, لیکن بعد میں جب میں یہ ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ نہیں ہیں, تو میں اسی پیسے کو جو اس نے دیا ہے اس کو میں کاروبار میں کسی میں انویسٹ کرتا ہوں, تو اس سے جو مجھے پروفٹ ہوتا ہے تو میں اور ضرورت مند بندوں کی مدد کرتا ہوں. تو اس سے پوچھ لینا جس کا پیسہ وہ ڈیسائیڈ کرے. اگر اس سے پوچھا نہ ہو تو حرام ہے؟ نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن جائز بھی نہیں ہے یہ. نہیں اگر وہ میں پیسہ انویسٹ کر کے مزید میرے بھائی اس سے پوچھیں نا یار, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسی سے پوچھیں جا کے. وہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے, ہو سکتا ہے وہ ایگری نہ کرے, زیادہ چانس ہے کہ وہ ایگری کر جائے گا, کیونکہ اصل مقصد تو میرا یہی تھا. تو ایک بار اس سے آفیشیلی پوچھ لینا, پوچھے بغیر آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس کا مالک وہ ہے, اس نے آپ کو تملیک جو کی تھی وہ وقتی طور پہ گیون سرکمسٹانسز میں کی تھی. ایون اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا یہ لو پیسے, اس کا ایک بکرا خرید کے اللہ کی راہ میں خیرات کرو, اور آپ بکرا خریدنے کی بجائے بکرے کا گوشت خریدتے ہیں, تب بھی آپ خائن ہیں, آپ نے اپنا عہد پورا نہیں کیا. ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. نہیں تو اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اینڈ میں اسے کچھ سالوں بعد جیسا وہ ایک تو بتا دے, اگر وہ نہیں مان رہا تو پاؤں پڑ جائے, اسے معافی کروا لے دنیا میں, یہ کر لے. اچھا علی بھائی آخری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مسواک کرنا ہے, یہ ویسے آپ نے پہلے بھی کافی بار ڈیفائن کیا کہ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہیے, مسواک کی جگہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے, ظاہر دانت صاف رکھ دینا. وہ پھر اکثر یہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جی آپ گھوڑوں کا سفر کیوں نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا. تو یہ مسواک کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں غالباً بخاری شریف میں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پہ یہ واجب کر دیتا. پھر ایون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیئر ڈیتھ آپ کا ایکسپیرینس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے عائشہ کی طرف دیکھ سرکار, اس لیے کہ اس زمانے میں دانت اسی طریقے سے صاف ہوتے تھے نا. آپ اس کو یوں سمجھیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر مسلمان پہ جمعے کا دن کا غسل کرنا واجب ہے, اور مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں 1 دن واجب ہے, وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے جمعے کے علاوہ بھی. آج کی ڈیٹ میں جمعے کا غسل واجب نہیں ہے, لیکن ہفتے میں 1 دن آپ نے غسل کرنا ہے ہر مسلمان نے. یہ نبی الاسلام نے ان پرنسپل بتا دیا. اس زمانے میں غسل کیسے ہوتا تھا؟ بالٹی میں مگا ڈال کے دور سے بھر کے لا کے. تو کیا اسی طریقے سے غسل کرنا واجب ہوگا یا آج کے دور کے اعتبار سے شاور کے نیچے ہوگا؟ اس زمانے میں آپ بخاری مسلم کھولیں, نبی علیہ السلام جب غسل کرتے تھے تو زمین سے مٹی لے کے
پہلے منی کو صاف کرتے تھے جہاں پہ لگی ہوئی ہے. آپ مٹی سے کرتے ہیں یا صابن سے کرتے ہیں؟ ساری چیزیں آپ نے آلریڈی مانی ہوئی ہیں. جب ہم ٹوتھ پیسٹ پہ آتے ہیں ادھر پھر آپ مسواک لے آتے ہیں بیچ میں. ہمیں مسواک سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں پھر آپ صابن کی جگہ بھی مٹی استعمال کریں, شاور کی جگہ بھی بالٹی استعمال کریں. مسواک ہی کو آپ نے کیوں کر لیا؟ اس زمانے میں مسواک تھی تو حضور نے مسواک کرنی تھی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آج کے زمانے میں اگر نبی علیہ السلام ہوتے تو آپ علیہ السلام اسی کو اڈاپٹ کرتے جو سب سے بیسٹ چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مسواک جتنی اس وقت مخلوق ہے دنیا میں یہ پوری بھی نہیں پڑھنی تھی, درخت کاٹ کاٹ کے. ہر بندہ وہ کر بھی نہیں سکتا, اس لیے اللہ نے ریسورسز کھول دیے. زور صفائی پہ ہونا چاہیے بجائے مسواک کے, زور کپڑوں پہ ہونا چاہیے بجائے تامد باندھنے کے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے ہم نے مسواک کرنا, میں نے کبھی مسواک کی توہین نہیں کی, کریں آپ مسواک, کس نے روکا آپ کو؟ آپ اس پہ جعلی روایتیں بے شک گھڑ کے بیان کریں کہ فلانے سائنٹسٹ نے دریافت کیتا ہے. اس سائنٹسٹ کا نہ کوئی نہ ہوتا ہے نہ اس بیچارے کو پتا ہوتا ہے, بڑھاندے رہتے ہیں چیزاں بہ کے. جھوٹ نہ مارو, ویسے کرو تسی. لیکن یہ یاد رکھیے گا نبی اسلام کے زمانے میں اس طرح کی غذائیں مرغن نہیں کھائی جاتی تھی جو آج کھائی جاتی ہیں. یہ بھی ذرا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے, اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے. اور پھر مسواک پہ بھی آپ جائیں گے, اس زمانے میں آرگینک درخت ہوتے تھے, آج کل کھادوں والے درخت ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی تاثیر بھی کیا وہی والی ہوگی, پھر کئی ایک اس کی چیزیں اور کرانی شروع ہو جائیں گی. لہٰذا آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں, آپ مسواک کریں, مسواک کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا لیں بے شک. آپ کو اگر برش سے کوئی چیڑ ہے, گورے کے بنائے ہوئے برش سے چیڑ ہے آپ کو, موبائل سے کوئی چیڑ نہیں ہے, گاڑیوں سے کوئی چیڑ نہیں ہے, فریج سے کوئی چیڑ نہیں ہے, بس رہ کے آپ کو اس سے چیڑ ہے, تو میرے کوئی نہیں اختلاف, آپ کریں. دانت صاف کرنے کی فضیلت ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. اور نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہمیشہ مسواک کی ہے, ہاتھوں سے بھی صاف کیا ہے. اس زمانے میں لوگ نمک بھی یوز کر لیتے تھے, مختلف چیزیں یوز ہوتی تھی. مسواک تو ایک سورس ہے, پھر مسواک بھی کئی چیزوں کی ہے, صرف زیتون کی نہیں ہے, پیلو کی ہے, اور چیزیں.